شکل میں نظر آئے گا. تو یہ بھی ایک اصرار ہے کہ کس طرح آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح وہ نظر آئے گا. اور وہ نظر آتا ہے، ان لوگوں کو نظر آتا ہے جو اس کے قریب، جو دور ہیں، جو حد سے دور ہیں، رینج سے دور ہیں، ان کو نہیں نظر آتا ہے. وہ کسی اور وے کی طرف ہے، کسی اور رستے کی طرف جا رہے ہیں، ان کا ٹریک ہی کچھ اور ہے. جو اپنے اندر اپنے من کے سچائی کے ساتھ یہ جذبہ اخذ کرتے ہیں، اس جذبے کو سکین کر کے چلتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں. یہ تو سنی ہوئی ہے نا بات، اللہ سب دیکھ رہا ہے نا. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں. آج میں چونکہ صرف اور صرف آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو آپ اللہ کی وحدانیت کے متعلق بات کر رہے تھے. دیکھیے جی، اللہ کی وحدانیت پر تو انسان کا یقین ہے، لیکن اسے اس وقت اپنے یقین پر یقین کامل ہو جاتا ہے جب وہ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتا ہے. جی. اور صبح سے شام تک آپ کے پاس اتنے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ اگر انسان چشم بصیرت سے دیکھے تو اس کو اس پر یقین کامل اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک اور خالق صرف اور صرف اللہ ہے. بے شک. اور اس کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ رشد و ہدایت کا ایک بمبا ہے. جی سر. اور اس رشد و ہدایت کی کتاب کے اگر لفظی ترجمے پر عمل کیا جائے تو اس میں ہماری نجات ہے. بے شک. اور تب ہمارے ہاں جو کچھ بگاڑ اس وقت ہمیں اپنے ہاں نظر آتا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. دیکھیے جب اللہ نے کسی بات کو کہہ دیا تو اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ ہو ہی نہیں ہو سکتی. یہ تو انسانی دماغ ہے اور اس کی اختراع ہے جو اس کو وہ مختلف طریقوں سے اور زاویوں سے دیکھتا ہے. جی سر. یہ واحد الہامی اور آخری کتاب ہے کہ جس کے اندر تمام چیزوں کو اس طرح کیا گیا ہے بیان کہ جس کے اندر انسان کی تمام حیات پوری زندگی کا ایک پورا نچوڑ ہے. وہ صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں جو اس قرآن مجید فرقان حمید میں کہے گئے ہیں. اور بعض اوقات آپ کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اور جب آپ کی زندگی کے اندر آنیسٹی کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، ہیومینٹی کے ساتھ اور پیٹریوٹزم، یہ تمام چیزیں اگر آپ اپنے ساتھ آگے لے کر چلیں تو آپ کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہوا، کون سی طاقت تھی جو مجھے اس پورے سینیریو سے بچایا، آرام اور سکون کے ساتھ نکال کر لیا. بے شک بے شک. یہیں پر وہ پہچان ہے جی جہاں پہ انسان جو ہے وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے. بے شک. جی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، راہ ہدایت ہے، ہم اس راستے کے اوپر اپنے آپ کو چلتا ہوا دیکھیں. جی. تو یہی تمام چیزیں ہیں کہ اگر ہم تمام لوگ اقوام عالم کے اور مسلمان اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کریں تو وہ سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک نشاط ثانیہ کے ساتھ اور پوری ہماری مسلمانوں کی تاریخ آج پھر دوبارہ زندہ جاوید ہو سکے. بے شک. جی. تو میرا خیال بس یہی ایک پیغام ہے کہ ہم تمام مسلمان قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے اپنے اندر وہ تمام اوصاف جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے ان کو لے کے آگے بڑھیں تو صرف نجات اور صرف محبت اور اخوت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. محسوس جب شروع ہوگا، بڑی پیاری انہوں نے بات کی کہ جب بالکل سب چیزیں اینڈ ہو گئیں، اب کچھ بھی نہیں رہا پیچھے، اس کے بعد ایگزٹ ہوتے ہیں آپ، پھر تو نظر آ رہا ہوگا نا وہ جو مخفی ہے. اور پھر بھی اگر یہی اسکول آف تھاٹ ہے کہ نہیں کیسے ہے، کہاں ہے، تو وہ پھر مشکل ہے کہ کوئی عارف بن سکے یا کوئی عابد بن سکے یا کوئی زاہد بن سکے. اور اگر ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے تو جو دوری ہے اس کو قربت میں ٹرانسفر کریں. اولاد کے لیے کتنے آپ بے چین، پریشان اور اپسیٹ سے رہتے ہیں، اسی طرح نا معاملہ اپنے عزیزوں کے لیے، والدین کے لیے یا اپنے ذاتی کاموں کے لیے بڑی پرائرٹی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ، یہ کر وہ کر.
اب اسی طرح اسی توجہ سے اسی کنسنٹریشن سے اس کے قریب جب آتے جائیں گے نا پھر وہ نظر آتا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ گیپ رکھ کر جب ہم دیکھیں گے بات کو رکھتے ہیں جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، میں بہت اچھا ہوں. سر پاکستان میں تھے یا پاکستان سے باہر تھے؟ جی نہیں، میں تھا تو پاکستان کے اندر. ہماری طرف نا آپ کا ہٹ ٹی وی نہیں آ رہا تھا کافی دنوں سے کیبل پہ. اچھا جی. تو میں نے پھر آپریٹر کے ساتھ بہت زیادہ جدوجہد کر کے اس کو دوبارہ اوپن کروایا. چلے جی کمال ہو گیا جی. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر رکھے. آپ سنائیں سب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. جی ماشاءاللہ آپ کا آج کا موضوع بڑا اچھا موضوع ہے سر، جو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے جی سے متعلق ہے. جی 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 یہی ہے جی. ہاں تو کچھ ایسا ہے حضور کہ کچھ لوگوں کا شعور جو ہوتا ہے نا جی اس کا ادراک اتنا زیادہ ہوتا ہے جی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت دور تک اور بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی تو یہ ایک خصوصی اللہ تعالیٰ کی سمجھ لیں کہ نعمت ہے کسی کے لیے جی اگر کوئی اس مقام پہ آ جاتا ہے جی. اسی چیز کو ایک دوسرے اینگل سے یوں بھی لے سکتے ہیں ہم کہ جس کے اندر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں نا سر اس کو پھر اندر کی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اندر سے مراد چھپی ہوئی چیزیں جو ہر کسی کے لیے سامنے نہیں ہوتی سر. تو لیکن جن کی باہر کی آنکھیں کھلی ہیں وہ اسے صرف باہر کی ہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. بڑی پیاری بات ہے. اندر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر وہ اندر تک کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ہی خاص کرم نوازی ہوتی ہے. بے شک. اس کے پیچھے ایک بندے کی بھی جدوجہد ہوتی ہے، کسی حد تک اس کا بھی عمل دخل ہے جی. کیونکہ جب وہ کوئی انسان کسی چیز کی کوشش محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا پھل اس کو ضرور دیتے ہیں. جی جی. تو بہت پیارا موضوع آج کا. ہمیں بہت زیادہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے سر کیونکہ جب ہمیں اندر کی آنکھیں کھل جائیں گی تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا احساس ہوگا انشاءاللہ. وہ چیزیں جس کا ہم بالکل بھی اپنی عام روٹین میں احساس نہیں کرتے ہیں. جی سر. اور وہ ان چیزوں کا احساس کرنا بہت ضروری بھی ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے. جی جی. اگر ہم اسی غفلت میں رہ جائیں گے تو پھر ہم لوگ جو ہیں شاید کسی غلط راہ پر نکل جائیں. بالکل. یا صحیح راہ پر ہوتے ہوئے بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہ سکتے ہیں سر. تو اس لیے یہ ایک اس ٹاپک کا تعلق میں سمجھتا ہوں غفلت سے بھی ہے. جی غفلت سے بھی ہے جی. غافل نہ ہو جی. اپنے ارد گرد اپنے آگے پیچھے ہر طرح کے ہر ماحول کو سمجھنے کے لیے کوشش کرے. جی. تو آخر میں ایک شعر چھوٹا سا یاد آیا سر. کسی نے فرمایا کہ سسی ستی تے یار گواچا سسی ستی تم ہی نہ سو جاویں تے ایک پل دے آرام دی خاطر ساری عمر دا روگ نہ لاویں تے جیڑا غافل ہویا او مویا. یعنی کہ مویا لفظ جو ہے پنجابی میں مردہ کو کہتے ہیں، وہ مر گیا. جیڑا غافل ہویا او مویا ویکھی تم ہی غافل نہ ہو جاویں تے ایک پل دے آرام ساری عمر تو سو کے گزاری تے ہن جا کے یار مناویں. میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے میری جی سر. بالکل جی بالکل جی. تو باقی بہت شکریہ آپ کا. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، بہت مہربانی. ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کہ نظر آ رہا ہے یہ نہیں نظر آ رہا. تو اب دیکھیں جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ان کو حاصل کرنا ہے. جو چیزیں سامنے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے، سامنے کھانا پڑا ہے وہ نظر آ رہا ہے. زیادہ کھاتے جائیں گے صحت بڑھتی جائے گی، یہ بھی نظر آ رہی. جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں اور اسی رفتار سے چل رہی ہیں یہ جانچ نہیں ہے کہ وہ جتنی رفتار سے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اس کے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، وہاں پروٹین پراپر جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. کئی چیزیں ایسی ہیں جو ساتھ ساتھ ہی ہیں. کھولیں ذہن کو. جب ذہن کو کھولیں گے، سوچ کو کھولیں گے، پھر شاید اس جگہ تک پہنچیں گے جہاں یہ بات ہوتی ہے کہ نظر نہیں آیا کیسے ہو گیا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نظر آ گیا، اور یہ بھی کہتے ہیں نظر آ رہا ہے جو کر رہے ہیں کام آپ، جو آپ نے ابھی عمل کیا یہ نظر آ رہا ہے. یہ جو آپ نے لڑائی کی یہ نظر آ رہی ہے. کہاں سے آپ آئے؟ میں فلاں جگہ سے آئے. آپ کی شرٹ کے بٹن ٹوٹے ہوئے، جھگڑا ہوا تھا، نظر آ رہا ہے کہ. تو یہ تو ایک گواہی دے دیتے ہیں آپ ظاہر.
کس وجہ سے جھگڑا ہوا تھا یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس طرف دیکھنا نہیں ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں، اور در حقیقت اسی سے سب کچھ حاصل ہے، وہی بیس ہے۔ اور جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھ لیں گے پھر سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا، چھوٹا بھی بڑا بھی، عزت بھی ذلت بھی، خوشی بھی غم بھی، محسوس کرنے کی بات، کیونکہ یہ بھی چیزیں ایسی ہیں نا کہ جو عزت ہے وہ سب دیکھنا چاہتے ہیں، اب ذلت بھی تو اسی کی پاور ہے نا، وہ بھی تو اس نے رکھنی ہے، اس کو نہیں کو دیکھتا ہے، اس سے بچتا ہے، جبکہ دونوں پاورز جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عزت کی جو ہے وہ پاور اس کے لیے بڑے کوشش، بڑی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، یہ بھی کر لے یہ بھی کر لے، وہ ذلت کے لیے تو کوئی بھی نہیں تیار ہوتا، نہ میں نہ وہ، نہیں یہ کام یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس ذلت سے بچنے کے لیے 3600 ذلتیں اپنے اندر کریٹ کر رہے ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہوتی، جھوٹ بول کے اس ذلت سے نکلنا پڑتا ہے، فراڈ کر کے اس ذلت سے نکلنا پڑتا ہے، یہ اندر کی ذلتیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں جو نظر نہیں آ رہی، اور جو ایک لفظ ہے ذلت کا، اس سے سیف ہونے کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آ رہی۔ صبح سے لے کر رات تک آپ کا اپنا کتنا عمل ہے؟ آپ بولیں کہ جی میں نے گاڑی بھی چلائی، میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، ظاہر نظر آ رہا ہے آپ کو، پھر تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، بچوں کو کہتے ہیں جی ٹانگ دبا دیں، پاؤں دبا دیں، ہاتھ دبا دیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اب اس کے پیچھے جو سارے دن آکسیجن دینے والی ذات، سارا دن آپ کے کاموں کو درستگی کی طرف لے جانے والی ذات، یہ نظر آئی نہیں؟ وہ تو دیکھنی نہیں میں نے اور آپ نے، وہ کیوں ہم دیکھیں؟ تو خود ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کس کی وجہ سے ہیں؟ یہ نہیں دیکھنا، یہ نظر نہیں آ رہا۔ کسی جگہ گئے، اٹھ کر ملا، کسی نے عزت دی، کسی نے پروٹوکول دیے، کس کی وجہ سے؟ یہ نہیں نظر آ رہا۔ آپ اپنی پھونپھاں میں جی آپ اس قابل ہیں تو وہ اگلے اٹھ کر کھڑے ہوئے، اگلے اٹھ کر ملے، ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ یہ میں وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حقیقتاً پہچانیں اپنے آپ کو اور وہ دیکھیں جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ جیسے انہوں نے بڑی پیاری بات بولی کہ اگر اندر کی آنکھ کھولیں گے تو اندر کے حالات معلوم ہوں گے۔ جب بظاہر نہیں آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، اچھا کمرہ دیکھ لیں گے، اچھی گاڑی نظر آ جائے گی، کہیں پر خوبصورتی نظر آ جائے گی، کہیں پہ کوئی اور زندگی کے جو پازیٹیو لوازمات ہیں یا نیگیٹو لوازمات ہیں اس کی طرف جائیں گے۔ یہ سب چیزیں ہیں، اور جب ان چیزوں سے ہٹیں گے اور من سے اندر سے ان چیزوں کی طرف کوشش کریں گے دیکھنے کی جو نظر نہیں آ رہی، پھر آپ کو علم ہوگا اس کی ذات کا، پھر آپ بولیں گے ہر جگہ تو ہی تو ہر جگہ نظر آتا، کہیں ماں کے روپ میں، کہیں اولاد کے روپ میں، کہیں باپ کے روپ میں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اپنے میزبان ایس ایم افضل بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔